خدا ملے گا اس انجمن میں بھی آ کے دیکھو نبی ملیں گے خدا ملے گا اس انجمن میں بھی آ کے دیکھو امامت نہیں ملی عباس کو اگر امامت نہیں ملی لیکن یہ وہ ہیں جن پر امامت کو ناز ہے. حضرت علامہ رشید ترابی مرحوم کے سلام سے چند دل و دماغ پر اس طرح چھا گئے عباس وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس علی کے لال ہیں جد کے ہیں ابو طالب علی کے لال ہیں جد کے ہیں ابو طالب قیام حق کو وراثت میں پا گئے عباس قیام حق کو وراثت میں پا گئے عباس چراغ حق کا جلا ہے تند جھونکوں میں چراغ حق کا جلا ہے تند جھونکوں میں دیار کفر کی شمعیں بجھا گئے عباس دیار کفر کی شمعیں بجھا گئے عباس فرات پر وہ لڑائی مثال بدر و حنین فرات پر وہ لڑائی مثال بدر و حنین جلال حق کا نمونہ دکھا گئے عباس جلال حق کا نمونہ دکھا گئے عباس لبے فرات جبی رکھ کے شے کے قدموں
پر لبے فرات جبی رکھ کے شیخ کے قدموں پر غم حسین کی رونق بڑھا گئے عباس غم حسین کی رونق بڑھا گئے عباس دل و دماغ پر اس طرح چھا گئے عباس وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس صلوات بر محمد و آل محمد. ایک نوحے کی فرمائش ہے، اس کے چند اشعار. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال 72 کا. ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نہ مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نہ مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا، عباس کا پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے
گا زہرا زہرا اصغر کبھی پوسا لو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسا لو. آپ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشرہ چہلم کا آغاز ہے اور پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عرصے 12-14 برس سے یہ عشرہ ہر سال اسی تاریخ پر منعقد ہوتا ہے اور ہر سال اس کا اپنا ایک نیا عنوان ہوتا ہے. اس سال بھی گزشتہ برسوں کی طرح ایک عنوان مقرر ہے جس پر ہم 10 روز گفتگو کریں گے. ایک موضوع پر جب مسلسل 10 روز گفتگو ہو اس کے تھیسس ایک پورا تحقیقی مقالہ اور اس کے تدریجی گفتگو آگے بڑھتی ہے اور ہر تقریر دوسری تقریر سے مربوط ہوتی ہے. چونکہ اب عنوانات اور موضوعات ختم ہوتے جاتے ہیں مجالس میں اور زیادہ تر ذاکرین الگ الگ تقریر کرتے ہیں. ایک دن کوئی موضوع دوسرے دن کوئی موضوع. یہ روایت اس لیے برقرار رکھی جا رہی ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں نہ ہونے پر لوگ بھولیں نہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع 10 دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر تقریر کا موضوع روز الگ ہو لیکن جب موضوع بڑا ہوتا ہے تو پھر ایک تقریر میں نہیں سمجھتا. عنوان کے 2 حصے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ موضوع کافی وسیع ہو گیا. معاشرے کا ارتقاء اور تاریخ انبیاء یہ ہے موضوع. سننے والے ہمارے ہر سال کے جو آئے ہوئے ہر سال سنتے ہیں ہمیں ان کے لیے تو کوئی زحمت نہیں, وہ تو ہماری بات کو سمجھتے ہیں لیکن شریک ہوں گے ان کو کچھ تھوڑی سی زحمت ہوگی. پہلی تقریر تمہید ہوتی ہے
کہ یہ ہے کیا، یہ عنوان کیوں رکھا گیا، اس کے بارے کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہی عنوان کیوں مقرر کیا گیا، کوئی اور موضوع مقرر کیا جا سکتا تھا، ایسا موضوع کہ کراچی کی مجالس میں تمام ذاکرین پڑھتے ہیں، ان عنوانات سے ہٹ کر یہ گفتگو ہر سال ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ بھی اندازہ ہوا کہ ذکر آل محمد کی تفصیل ہے، اس عنوان میں کہیں بھی آل محمد کا نام نہیں آیا، لیکن یہ عنوان آل محمد کا ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ صرف انبیاء پہ باتیں ہوں گی، ایسا نہیں، بات صرف آل محمد پر ہوگی، بات صرف انہی پر ہوگی، اس لیے کہ منبر کا موضوع ہی اہل بیت ہیں، کسی اور موضوع کو حق ہی نہیں کہ ان کو ہٹا کر آ جائے، اس لیے کہ اگر وہ ذکر نہیں تو یہ سب بھی نہ رہے گا۔ یہ تو آل محمد کا معجزہ ہے کہ انبیاء جی گئے، اس لیے کہ کہا کرتا ہوں میں کہ کہاں کون سی قوم، عجیب بات ہے کہ ساری کائنات، تمام انسان، سارے آدمی اولاد آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، آدم کی قوم ہے، لیکن کبھی اس قوم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے پہلے باپ آدم تھے، ہمارے باپ آدم تھے، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی قوم ہیں، ہم ان کی نسل ہیں۔ یہ دیکھیے ہر انسان مساوی ہے، آپ کے برابر ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں، ایک ہندو بھی کہہ سکتا ہے ہم آدم کی اولاد ہیں، ایک یہودی بھی کہہ سکتا ہے ہم آدم کی اولاد ہیں، ایک عیسائی بھی کہہ سکتا ہے ہم آدم کی اولاد ہیں، یعنی آپ اس سے لڑ نہیں سکتے شجرے کے معاملے میں، سب کا شجرہ آدم، یعنی اس شجرے میں کوئی لڑائی نہیں، چاہے جاہل ہو یا عالم، ویشی ہو یا تمدنی، ہر ایک کا دعویٰ یہ کہ ہم شجرہ آدم میں ہیں، پڑھے لکھے، عاقل، دانشور، سائنسداں سب ہیں، لیکن کبھی اس انسانیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم ان سے پیدا ہیں، وہی ہمارے پہلے باپ تھے، تو ہم کوئی اشرا مقرر کر لیں، ان کا ذکر سوال میں 2 مہینے نہ صحیح 10 دن کریں گے، ایک دن ہم وفات آدم کا منائیں گے۔ کبھی کسی انسان نے یہ دعویٰ کیا؟ یہودی، عیسائی، ہندو، یعنی آدم سے اولاد کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، دلچسپی ہوتی، اپنے باپ سے دلچسپی ہوتی تو کسی نہ کسی ملک سے کبھی تو یہ آواز آتی آدم ڈے منایا جائے گا۔ آپ بتائیے، عیسائی، یہودی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آدم ڈے ہونا چاہیے، یوم آدم مناؤ۔ اور دیکھیے یوم آدم میں یہ کمال ہے، اگر منایا جائے بغیر فرقہ وارانہ سب شریک ہوں گے، بھئی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سب آئیں گے، سب کہیں گے ہمارے باپ، یہ تھوڑی کوئی کہے گا ہمارے نبی، ہمارے امام، بھئی سب کا دعویٰ یہ ہمارے باپ، ہم منا رہے ہیں، آئیے، اور جو نہ جائے
بھئی جب آواز دی جائے آؤ یوم آدم منا رہے ہیں اور جو نہ جائے تو آپ یہی کہیں گے ارے وہ آدمی تھوڑی ہیں، وہ آدم کی اولاد تھوڑی ہے، وہ کسی اور کی اولاد ہیں، ورنہ اور اعلان ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ ہو جائے، لیکن سوال یہ ہو جائے گا کہ یوم تو منا لیا، کیا منشور کیا ہے جلسے کا، کیا کہیں بھئی آدم کو کیا بولیں، اگر بلا بھی لیں کیا سنائیں، اولاد آدم کو کیا سنائے، لے دے کے ایک قصہ ہے، پتلا بنا، سجدہ ہوا نہیں ہوا، جنت سے نکالے گئے، جیسے یہ ذکر ہوگا کہ جنت سے نکالے گئے تو اولاد ایک دوسرے کو دیکھے گی، کہے گی ایسے کا یوم منانے آئے ہیں، تو یہ جنت سے نکالا ہوا ہمارا باپ، اس کا ہم آج یوم منا رہے ہیں، تو ہم تو اس آس میں جی رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ہم سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے، جو خود نکالا گیا ہے وہ کیا دلائے گا۔ ابھی گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی، تمید ہے، جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عنوان ہے معاشرے کا ارتقاء۔ آپ کو معلوم ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں معاشرہ کہتے ہیں، یہ سب معاشرہ ہے، آپ بیٹھے ہیں یہ معاشرہ ہے۔ معاشرے کی ترقی کس آئینے میں؟ انبیاء کی تاریخ میں، یعنی معاشرے کو جو ترقی ملی وہ انبیاء کی وجہ سے ملی، یہ ہے عنوان۔ یہ بتانا ہے کہ 1,24,000 انسان کو تہذیب سکھا کر ترقی یافتہ بنا کر اس کے معاشرے کو تہذیب کون عطا کرتا ہے؟ بادشاہ، حاکم، ملک کا حاکم تہذیب دیتا ہے، یا کسی ایک گوشے سے اٹھ کر ایک ایسا کہ جسے کوئی نہ جانتا ہو اور اچانک وہ سامنے آئے اور وہ کہے میں آیا ہوں حکم اللہ سے، میں آیا ہوں تمہاری زندگیاں سنوارنے، میں آیا ہوں تمہیں انسانیت سکھانے، اور وہ معاشرے کو سنوار کر کچھ دے کر چلا جائے۔ تو جب ہم یہ گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کتنے انبیاء پر ہم گفتگو کر سکیں گے؟ 1,24,000 ہیں، سب کے نام تو معلوم نہیں ہیں، چند کے نام معلوم ہیں، چند کے نام قرآن میں آئے ہیں، جن کے نام قرآن میں نہیں ہیں ان کے نام تاریخ میں ہیں، اور اگر سب پہ بات ہو جائے تو سینکڑوں اشرے ہو جائیں بات ختم نہ ہو، تو کم از کم یہ ہو جائے گا کہ چند اولو العزم پیغمبر چن کر کم از کم 10 پیغمبروں پر تو ہم گفتگو کر ہی سکتے ہیں، جس میں سے پہلے پیغمبر آدم ہیں، اور ان پہ ہم نے بات چھیڑ دی یوم، ان کے یوم سے، تو آپ نے سوچا کہ کوئی یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ یوم آدم منائے، نہ یوم نوح منا سکتا ہے، کسی پیغمبر کا یوم نہیں، اس لیے کہ پیغمبر آئے اور گئے، یوم کا تصور، ذکر کا تصور، تذکرے کا تصور، مجلس کا تصور، یادگار کا تصور حسین سے پہلے تھا ہی نہیں۔ یہ تو حسین کا تحفہ ہے، یہ تو معاشرے کو حسین نے دیا کہ یادگار کیسے منائی جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یاد کیسے مناتے ہیں، یہ تو حسین کی بہن کا احسان ہے کہ شہزادی نے بتایا کہ یاد کیسے مناتے ہیں، ہم تمہیں سکھا کے جا رہے ہیں، اپنے عہد کے معاشرے کو یہ بتایا کہ یادگار تو زمانے میں صرف ایک چلے گی،
اب اس کے ذیل میں جتنی یادگاریں لاؤ الگ ہٹا کر نہیں لا سکتے. دیکھیں کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جن پہ آپ تھوڑا تھوڑا حیران ہوں گے اور ذرا آپ کے ذہن میں کچھ سوال اٹھیں گے. حیرانی کی ضرورت نہیں. بعد حسین اگر حسین کا غم نہ ہوتا تو علی کا غم بھی نہ ہوتا. حیرت ہوئی نا آپ کو؟ حسین سے پہلے یوم علی نہیں منایا جاتا تھا. علی کی شہادت کوئی نہیں مناتا تھا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بھئی کبھی آپ کوئی کسی سے سوال کیجئے گا عالم سے کہ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی اور 60 ہجری میں امام حسین 61 ہجری میں، تو 20 سال تک ایران عراق میں کیا علی کی شہادت کی مجلسیں ہوتی تھیں؟ اگر ہوتی تھی تو کتاب میں دکھاؤ. حیرت ہوئی نا آپ کو؟ اچھا اس کے 10 برس کے بعد امام حسن کی شہادت ہو گئی. 10 برس تک 50 ہجری سے 61 ہجری تک کیا امام حسن کا یوم ہوتا تھا؟ بھئی 10 یوم تو آئے ہوں گے نا شہادت کے بعد. امام حسن کی 10 برسیاں تو آئی ہوں گی نا. تو کیا منائی گئی؟ ایران میں، عراق میں، کوفے میں کہیں نہیں. اس سے اوپر جائیے. رسول خدا 11 ہجری میں وفات پا گئے. وصال ہوا یا شہادت ہوئی؟ تو 11 ہجری سے 61 ہجری تک کبھی عید میلاد النبی ہوا تھا؟ مدینے میں، مکے میں، ایران میں، عراق میں، عرب میں، کسی شہر میں، ہدیہ اہل بیت کے گھر میں کیا عید میلاد النبی ہوا تھا؟ اگر کیا ہوتا اہل بیت میں سے کسی نے تو کتاب میں لکھا ہوتا کہ ہر سال نبی کے گھرانے والے 12 ربیع الاول کو جمع ہو کے جلوس نکالتے تھے عید میلاد النبی کا. مدینے میں محلہ بنی ہاشم سے جھنڈا اٹھتا تھا. اصحاب بھی شامل ہوتے تھے، ازواج بھی شامل ہوتی تھیں. ارے بھائی جانے دیجئے، جب ازواج کے گھر میں یوم رسول کبھی نہ ہوا تو اہل بیت کیا کیسے ہوتا؟ تو یہ کیوں تمہید دی میں نے؟ صرف اس لیے کہ حسین کا غم نہ ہوتا تو آج یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یوم علی، عید میلاد النبی، صحابہ کی یادگاریں، ازواج کی یادگاریں، یہ حسین کا صدقہ ہے. یعنی معاشرے کو یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یاد کیسے منائی جاتی ہے. ایک احسان زینب کا بس رکھتے رہیے کہ پورے زمانے کو شعور دیا، صرف اسلام کو نہیں. ہمارے بعد پھر عیسائی بھی منانے لگے، یہودی بھی منانے لگے. تو کیا زینب نے پیغمبروں والا کام کیا؟ کیا تاریخ انبیاء میں زینب کا نام بھی آئے گا؟ تاریخ انبیاء نہیں آئے گی اگر حسین نہ ہوں گے، اور حسین نہ ہوں گے اگر زینب نہ ہوں گی. یہ جملہ ذرا سا سمجھ لیجئے. اسی لیے ہمارے معصومین نے جب حسین کی زیارت لکھوائی تو کہا زیارت یوں پڑھو: اس پہ سلام جو آدم کا وارث ہے، اس پہ سلام جو نوح کا وارث ہے، اس پہ سلام جو ابراہیم کا وارث ہے، اس پہ سلام جو موسیٰ اور ہارون کا وارث ہے، اس پہ سلام جو عیسیٰ کا وارث ہے، اس پہ سلام جو محمد کا وارث ہے، اس پہ سلام جو علی کا وارث ہے، اس پہ سلام جو خدیجہ کا وارث ہے، اس پہ سلام جو فاطمہ کا وارث ہے. اب پتہ چلا ایک یوم حسین میں 1,24,000 یوم ہے. دم حسین سے ہے ہر نبی کا ذکر. نہ ہوتے حسین تو ذکر انبیاء نہ ہوتا. تو کہاں ہوتا؟ یہ مجلس نہ ہوتی حسین کی آج جو 10 روز رہے گی تو کہاں تاریخ انبیاء کا عنوان آتا؟
کم از کم یہی سوچ کر حسین کو مان لو کہ ہمارے کو جلایا ہے. بھئی ہر ایک کہ ہمارے والے کو جلایا ہے. یہودی سلام کرے حسین کو، موسیٰ رہ گئے. عیسائی سلام کرے حسین کو، عیسیٰ رہ گئے. مسلمان سلام کرے حسین کو، نبی رہ گیا. تو یہ سب کچھ ذکر حسین سے ہے. کیسا معجزہ ہے ذکر حسین کہ ہم ہر سال ایک عنوان لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے، گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو سب پر ہے. سب کا نام زندہ ہو رہا ہے، سب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کسی ذکر سے حسین کا ذکر جدا نہیں ہو پاتا. اب دیکھیں دوسرا معیار دے رہا ہوں میں آپ کو. کوئی نام ذہن میں آئے اور اٹھ کے پرچے پہ لکھ کے دے دیجئے کہ اسلام کا مشہور آدمی یہ ہے. پرچہ میں نے یہاں بند کیا، آپ نے مجھے پرچہ دے دیا. اب میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا کیا یہ نام جو آپ نے دیا ہے اس کا کوئی رشتہ آدم سے بنتا ہے؟ یہ نام جو آپ نے ابھی لکھ کر دیا ہے جو میں ظاہر نہیں کر رہا، کیا اس کا کوئی رشتہ نوح سے بنتا ہے؟ سوچتے جائیں نا بھئی، جتنے نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جتنے نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا یہ نام جو ابھی آپ نے لکھ کر ہمیں دیا ہاتھ میں، اس کا رشتہ کچھ ابراہیم سے بنتا ہے؟ میں نے نام دیکھا، میں نے کہا ہے تو نسل ابراہیم میں، قریش سے تو ہے، عرب ہے، اسی مکے میں پیدا ہوا ہے، دعویٰ کرتا ہے ہم ابراہیم کے شجرے میں، پھر بھی ابراہیم سے رشتہ نہیں بنتا. کیا اس کا رشتہ موسیٰ سے کچھ بن رہا ہے؟ کیا اس کا رشتہ کچھ عیسیٰ سے بن رہا ہے؟ تو تاریخ اسلام میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سب کا تذکرہ کرو، لیکن یہ بتا دو کیا اس کے تذکرے سے انبیاء زندہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ زندہ وہ کرے گا جو وارث ہو. ہر ایک انبیاء کا وارث نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، بن بھی نہیں سکتا. سوا حسین کے کوئی وارث انبیاء کا نہیں ہے. تو یہ حسین ہی کو خراج کہ حسین کے صدقے میں ہم ان تمام معاشرتی زندگیوں پہ گفتگو کریں گے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک گزر گئے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ اب ہم تمہید میں یہ دیکھیں گے کہ انبیاء بھیجے کیوں گئے، انبیاء کی ضرورت کیوں پڑی. اور عجیب بات ہے، 1,24,000 انبیاء آئے اور ایک دم سے دور ختم ہو گیا. 1400 برس ہو گئے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ہادی. یعنی نبی آیا، مجمع میں آیا، قوم سے بات چیت کی، پتھر کھائے، تبلیغ کی. یہ ایک دستور تھا معاشرے میں، انبیاء کے آنے کا انداز یہی تھا. یہ ایک دم سے یہ دور کیوں ختم ہو گیا؟ آخری نبی کے بعد یہ اعلان کیوں ہو گیا نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اب کوئی امت آئے گی، اب نہ کوئی آسمانی وحی آئے گی نہ کوئی کتاب آئے گی؟ یہ کیا ہوا؟ تو اگر یہ رشتہ ہم جوڑ دیں یوں کہ ہر نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ معاشرے کو تہذیب سکھائے، اپنے اپنے دور میں ہر نبی نے تہذیب سکھائی، سکھا کے گیا. ہمارا آخری نبی اتنا عظیم کہ اب معاشرے کی ترقی کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں. یعنی اس نے اتنی ترقی دے دی کہ قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں، اب کوئی معلومات کی محتاجگی نہیں. اب معاشرے میں سکھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اب پتا چلا کہ 1,24,000 کیوں بھیجے گئے. 1,24,000 اس لیے بھیجے گئے کہ دھیرے دھیرے عقل کو تیز کرتے جائیں, دھیرے دھیرے تہذیب سکھاتے جائیں, آگے بڑھاتے جائیں, معاشرے کو تدریجی ارتقاء دیتے جائیں. یہ تیاری ہو رہی ہے اس بڑے نبی کے لیے جو آخری تہذیب دینے آئے گا, جس کے بعد کسی تہذیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ لینا آپ, یعنی اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں. تو کیا معاشرے کی ترقی ہو گئی؟ معاشرے کی ترقی کی بات نہیں ہے, بات ہے عقل کی. ہر نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ نے جو انسانوں کو عقل عطا کی ہے, اس عقل کے استعمال کا طریقہ نبی جا کر بتائے. عقل اس کی اپنی ذاتی ہے, اس کے پاس ہے ایک خزانہ, استعمال کرنا نہیں آتا. کر رہا ہوں یہ میں عہد آدم کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی نہیں. ابھی تو آپ کو اپنی عقل استعمال کرنا آتا ہے, جانتے ہیں آپ. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب انسان یہ جانتا ہی نہیں کہ عقل کیا ہے. کوئی بھی مشین آپ خرید کے لے آئیے ایسی کوئی جو عجوبہ ہو, آپ نے نہ دیکھی ہو, تو استعمال کرنے کا طریقہ ظاہر ہے آپ کتاب میں تو پڑھیں گے نا. جاپان سے, امریکہ سے کمپیوٹر آتا ہے, کوئی ٹی وی آتا ہے, وی سی آر آتا ہے, کوئی بھی مشین آتی ہے, اس کی بک ساتھ میں رکھی ہوتی ہے. بغیر اس بک کے آپ اس کو نہیں چلا سکتے جب پہلی بار آپ کے ہاتھ میں آئے گی. تو انسان جب عقل لے کر آیا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس لیے کہ کوئی نمونہ اس کے سامنے نہیں تھا. آپ کو پریشانی نہیں اس لیے کہ آپ پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, جو آپ کے ابا نے کیا وہ آپ نے کیا, جو آپ کے دادا نے کیا وہ آپ کے سامنے نمونہ ہے. جب آپ معاشرے میں نکلے تو آپ کو سیکھنا نہیں پڑتا, آپ کو کوئی سکھاتا نہیں بس پہ کیسے چڑھو, گاڑی کیسے چلاؤ, راستہ کیسے کراس کرو, یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے آ کے. بھئی یہ روز معاشرے کی باتیں ہیں نا, کچھ سکھاتا نہیں ہے. یہ سب مشاہدے سے آپ کو آ گیا. آپ نے ایک کو دیکھا کہ اس نے سڑک کیسے کراس کی, ٹریفک سے کیسے بچنا ہے, اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے کیسے راستے سے گزر جانا ہے. یہ کسی نے سکھایا نہیں, دیکھ کے مشاہدے سے آپ کو یہ بات آ گئی. تو وہ انبیاء جب آئے کہ جب آپ کو عقل استعمال کرنا نہیں آتی, انسان نہیں جانتا, اسی لیے انبیاء کی ضرورت تھی کہ یہ انسان جو خلق ہو رہے ہیں ان کو کوئی بتانے اور سمجھانے والا ہو. تو اتنے توجہ, اتنے کاہل الوجود تھے انسان اپنے عقل کے معاملے میں کہ ایک دو نبی سے اللہ کا کام نہیں چل پایا. پتہ نہیں عنوان آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اسی طرح گفتگو آگے بڑھتی جائے گی, لطف آئے گا آپ کو. عنوان کی زلفیں کھول رہا ہوں میں, گرے کھول رہا ہوں. جب تک گرے نہیں کھولیں گی تب تک آپ کے شانے پہ پریشان نہیں ہوں گی. گرے تو کھلنے دینا بھائی, اور پریشانی نہیں ہو سنتے میں. اور جو پرانے والے ہمارے ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں, ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں, ان کے چہرے پہ اطمینان ہے کہ ابھی تو 9 دن ہیں اور ابھی کنید میں بھی ابھی کچھ ٹائم تو ہے. تو ایک دم سے واہ واہ والی باتیں تو آئیں گی نہیں کہ میں نقطے پیش کروں اور نعرے لگواؤں. پہلے بات سمجھنا ہے, اسی لیے میں لیکچر کی طرح آپ کو ذہن نشین کرا رہا ہوں. اور آج کی نعمت ان کے لیے کہ جو پابندی سے سنیں گے, جو آخری حد تک عنوان کو سمجھنا چاہیں گے. اتنا بخیل انسان عقل کو استعمال کرنے میں کہ اللہ کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے پڑے, اور ہر ایک نے یہی آ کر کہا عقل استعمال کرو. اتنے تقاضوں کے بعد انسان سے معاشرے میں آ کر نبی کہہ رہا ارے عقل استعمال کرو, اور اتنے تقاضوں کے بعد
ایک چیز ہے خزانہ، کیوں نہیں استعمال کرتے؟ فطرت میں بخالت ہے انسان کے۔ آج کی سائنس نے کہا کہ ہر انسان اپنی جو عقل ہے اس کے پاس، اس کا 10% بھی استعمال نہیں کرتا۔ آج کا انسان اتنا بخیل ہے، 1,24,000 معاشروں کے بعد اتنا کنجوس ہے کہ 10% سے زیادہ تیار نہیں۔ تو آدم کے دور میں، نوح کے دور میں، پھر ابراہیم کے دور میں کیا پریشانیاں ہوئی ہیں ان کو۔ آج اگر حضرت نوح آ جائیں پاکستان میں تو کتنے خوش ہوں گے آپ؟ پورا لال کھیت مل کر کشتی بنا دے گا، کہے گا آپ کو زحمت نہیں پڑے گی کشتی بنانے کی کہ 900 سال میں کشتی بنائیں، ہم تو 9 گھنٹے میں کشتی بنا دیں گے۔ اور کشتی وشتی تو چھوڑیے، وہ سفینہ عابد کھڑا ہے، سفینہ فلاں کھڑا ہوا، آئیے اس میں آئیے۔ لکڑی کی کشتی کیا، آپ تو لوہا چل رہا ہے سمندر کی دھاروں پہ، آپ کو کشتی نہیں بنانا پڑے گی، آپ آئیے۔ اور وہ قدر ہوگی، حضرت نوح کے کھانے ہوں گے، دعوتیں محلے محلے میں ہوں گی، جلوس نکلیں گے، پارکوں میں مجمع لگیں گے، اور پکار پکار کر سب کہیں گے پاکستانی عوام ہم کوئی آپ کی اس کمبخت قوم کی طرح ہے کہ پتھر مارے؟ اور عورتیں آ کے کہیں گی اے حضرت نوح ہم آپ پر قربان، ہم کوئی آپ کی اس نافرمان بیوی کی طرح ہیں کہ جو گھر کی باتیں غیروں کو پہنچائے۔ اور جناب عالی بچے اور جوان آ کر کہیں گے اے حضرت نوح نجی اللہ ہم کوئی آپ کے نافرمان بیٹے کنان کی طرح ہیں جو سفینے سے بھاگ گیا، ہم تو ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو آج یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ میں کس طرح سمجھا رہا ہوں؟ آج کا موازنہ 10,000 برس پہلے کی عقل سے، کل نوح کیا تھے 10,000 برس پہلے، جہاں 0% بھی عقل استعمال کرنے کو انسان تیار نہیں، وہاں نوح کے لیے دقت کتنی ہے، کتنی پریشانی تھی اللہ کے دین کو پہنچانے میں۔ اور ایک اکیلا انسان، کوئی ہم نوا نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو۔ بہت بعد میں اللہ میاں نے یہ سسٹم رکھا کہ نبی آئے تو ساتھ میں ایک وزیر بھی ہو۔ مزہ لے کے سنیں، آدم کو بھیجا، وزیر ساتھ نہیں بھیجا، اکیلے کرو کام۔ نوح کو بھیجا، کوئی وزیر نہیں۔ ابراہیم کو بھیجا، کوئی وزیر نہیں۔ صالح، ہود، شعیب، کوئی وزیر نہیں، کوئی وزیر نہیں۔ ہاں جب آئے سلیمان تو اللہ نے کہا وزیر۔ یہ اب وزیر کیوں؟ ابھی آدم تو گئے بغیر وزیر۔ یہ وزیر جعفری نہیں سمجھ لیجئے گا، یہ تاریخ کے وزیر کی بات ہو رہی۔ اب کیوں وزیر؟ بھائی اس لیے کہ ابھی تک جتنے پیغمبر آئے کسی نے یہ نہیں کہا تھا دنیا کی حکومت دے دے، ہم تو نبی بنا کے بھیجتے تھے۔ ان کا کام ہی تھوڑا سا تھا نبوت کا۔ اگر آپ کو وزیر کے معنی معلوم ہوتے تو مجھے تشریح نہ کرنا پڑتی اور آپ کو لطف پہلے آ گیا ہوتا۔ اب میں وزیر کے معنی سمجھاؤں، تب نکتہ دوں، پھر بابا کرواؤں۔ یہی تو دقتیں ہوتی ہیں علمی موضوعات میں۔ یہ آسان نہیں ہے پڑھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ کس کو مزہ نہیں آتا کہ جلدی جلدی نکتے پھینکو اور پڑھو، 1 گھنٹہ ختم۔ لیکن میں بات سمجھاتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو ملے، کچھ بچے سیکھیں، کچھ ان کے عقلوں میں محفوظ ہو جائے۔ وزیر، وزیر کا لفظ نکلا ہے وزر سے۔ وزر کہتے ہیں کسی بہت بڑے بوجھ کو، وزن کو کمر پہ لادنے کو۔ پورے معنی کمر پر بوجھ لادنے والا وزیر۔ جو چیز لدی ہے وزن وزر،
وزیر بادشاہ کی کمر کی طاقت ہے. اگر وزیر مر جائے تو بادشاہ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا. اب سمجھئے کہ کربلا میں حسین نے کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک یہ جملہ کوئی نہیں کہے گا عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. سمجھایا وزیر کے معنی حسین نے کربلا میں. بڑا لطف آپ کو آنا چاہیے تھا مگر کیا کروں, مزاج بنانا بڑا مشکل ہے. یہ جملہ آج تک کسی نے بھائی کے مرنے پہ نہیں کہا کہ تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کیا مطلب ہے؟ یعنی وزیر کا کام ہے بادشاہ کے وزن کو اپنے کمر پہ لادے رکھتا ہے, بادشاہ پہ وزن نہیں ہوتا. وزیر کا کام ہے پورے ملک کی سیاست, دولت, طاقت, ہر چیز وزیر کے ذمے. بادشاہ کو بھروسہ وزیر پہ. کوئی مسئلہ ہوا وزیر, کوئی مسئلہ ہوا وزیر سے کہو. کیا اطمینان ہے بادشاہ کو؟ یعنی یہ کیسا اطمینان ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی وزیر سوچ رہا. دیکھیے ہم ایک دم سے یہ آپ کو سمجھا دیں کہ پتہ نہیں کس وقت کس علم میں داخل ہو جاتے ہیں. سیوکس میں آ گئے ہم, اور اس سے متصل سیاسیات میں آ گئے, ملکی نظام میں آ گئے. دیکھیں یوں حسین کے سطح میں کتنے علوم پہ ہم بات کرتے جاتے ہیں. غور کیجئے گا آپ. یعنی بادشاہ کا ذہن اتنا ہم آہنگ ہے وزیر سے. غور کیے نا آپ. تو بوجھ وزیر پر ہے, بوجھ وزیر پر ہے. اگر وزیر مر جائے بادشاہ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی. نہ معلوم کتنے وزیر مرے کائنات میں. اگر ہوتا نا حسین کے وزیر جیسا تب جملہ آتا نا. حسین نے بتایا کہ میں کائنات کا بادشاہ ہوں. دی ہست حسین, دین کا بادشاہ, اور دین کا بوجھ عباس پر تھا. پھر سمجھو, میں پھر سمجھاؤں گا اور مصائب سے ہی سمجھاؤں گا. یعنی وزیر کتنا بڑا ہے حسین کا, اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو. ایک جملہ امام صادق کہتے ہیں محشر میں رسول کہیں گے شفاعت کے لیے زہرا کیا لائی ہو, تو زہرا کہیں گی عباس کے 2 ہاتھ. ہو گئی شفاعت. وزیر کے ہاتھوں سے شفاعت ہو گئی. کچھ سمجھے بھی؟ زہرا نے بتایا یہ وہ وزیر ہے جس نے کائنات کی وزارت کو سنبھالا ہے. یہ مصائب نہیں پڑھ رہا, دلیل دے رہا ہوں. ہاتھ کی قیمت تو دیکھو, ایسا وزیر. لیکن وزیر تو تاریخ میں سب سے بڑا سلیمان کا ہوا. میں نے کہا تھا نا کہ کسی نبی کو وزیر نہیں, تو یہ سلیمان کو کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان نے نبوت کے ساتھ ساتھ یہ دعا کر دی مجھے حکومت دے دے, مجھے ملک عظیم دے دے. اللہ نے کہا دے دیا, ملک دے دیا. سلیمان نے کہا ایسا ملک جو کسی کو نہ دیا ہو. عجیب عجیب تمنائیں ہیں انبیاء کی. بہت سی چیزیں آئیں گی ابھی. انبیاء اللہ سے تمنا کرتے ہیں, اللہ فوراً یہ نہیں کہتا یہ کیا مانگ رہے ہو. اپنے نبی سے نہیں کہتا یہ نہیں ملے گی چیز. ادھر نبی نے کہا یہ چاہیے. مانگنے والا ایسا ہو کہ جو یہ سمجھ کر مانگے کہ دینے والا کتنا عظیم ہے. گویا انبیاء کی مانگ میں لالچ نہیں ہے, اپنے رب کی وسعت کو سمجھا رہے ہیں کہ کائنات کا مالک کتنا عظیم ہے. تو سلیمان نے عجیب خواہش کی کہ ایسا ملک جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو نہ میرے بعد کسی کو. مانگ دیکھی آپ نے,
کیسی مانگ ہے؟ کتنی مشکل ہو گئی اللہ کے لیے کہ ہم ایسا ملک تمہیں دے دیں جو تم سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو نہ تمہارے بعد ملا ہو۔ اب وعدہ ہو گیا، اب تو وعدہ ہو گیا۔ اب اگر سلیمان سے بڑا ملک اللہ کسی کو دے دے تو سلیمان بڑا شکوہ اللہ کا کریں گے اور کہیں گے یہ عدل کے خلاف، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد کسی کو عظیم ملک نہیں دے گا، پھر کیوں دے دیا؟ تو پھر وہ اللہ کیا کہ جو یہاں محدود ہو کر کہہ دے بس ملک سلیمان کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ کاش میرے ان پیارے پیارے جملوں کو آپ سمجھ سکیں۔ اب اللہ چھوٹا ہو گیا اگر یہ وعدہ کر کے بس کہہ دے سلیمان اب بڑا ملک تو تمہیں دے دیا، اب تمہارے بعد ہمارے پاس بڑا ملک ہی نہیں رہا۔ اور اگر سلیمان کے ملک کی وسعتوں کو ہم دیکھیں کہ جہاں 30,000 میل لمبا تخت ہوا کے دوش پہ اڑے، تخت پہ پرندے اور چرندے اور درندے اور دیو اور پریاں، اور تخت اڑ رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک اس کی سرحدیں چلی جا رہی ہیں تخت کی، اور کتنی 1000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہے، اور اس پہ سائے کے لیے سائبان سارے پرندے تخت پہ یوں اڑ رہے ہیں برابر سے کہ سایہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر چیز پہ حکومت دے دی، چیوٹی سے لے کر ماہ سے تا مسکن ماہی، چاند سے لے کر مچھلی تک ہر چیز پہ حکومت، اور جو کچھ فضا میں ہوا، مٹی، پانی، آگ، سب تمہارے محکوم۔ ظاہر اس سے بڑا ملک تو نہیں ہو سکتا۔ فلسطین سے اڑو، یمن جاؤ، یمن سے جاؤ چین جاؤ، یہاں سے جاؤ ترکی جاؤ، کائنات میں جہاں چاہیں سلیمان اڑتے چلے جائیں۔ ملک عظیم ہے۔ اب یہی ملک عظیم اس لیے کہ ہمارا آخری نبی سلیمان سے کم نہیں ہے۔ اگر اس نے مانگ لیا کہ اللہ اب مجھ کو ملک سلیمان سے بڑھا دے تو اب اللہ کیا کرے گا؟ اگر دیتا ہے نبی کو سلیمان کے ملک سے بڑا ملک تو سلیمان شکوہ کریں گے، وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہ ملے، پھر کیوں دیا؟ تو اللہ نے بتایا سلیمان تم نے جو ملک مانگا تم سمجھے یہی ایک ملک ہے، ایک ایسا بھی ملک ہے جو کسی نبی کو نظر نہ آیا، اس ملک کا نام ہے مودہ۔ اس سے بڑا ملک۔ تو اب وہ اگر کسی کو دے دیں، اب سلیمان شکوہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سلیمان نے مادی ملک مانگا تھا، اہل بیت کو روحانی ملک بغیر مانگے ملا۔ اب موازنہ کر کے دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز پہ سلیمان کی حکومت ہے، لیکن حکومت ہے، محبت نہیں ہے۔ سلیمان کو عوام کی، معاشرے کی محبت نہیں ملی۔ سارے پرندے محکوم، سارے درندے، دیو، پریاں، ہوا، سب محکوم، محبت نہیں ملی۔ اب محبت کیسے سمجھاؤں کہ محبت کا ملک کیا ہے؟ محبت کا ملک کیا ہے؟ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اوپر ان کے محل کی چھت پہ چڈا اور چڑیا، تو چڈے اور چڑیے کی لڑائی ہو گئی، تو چڈے کو غصہ آ گیا۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، منطق الطیر، قرآن نے کہا ہم نے سلیمان کو یہ علم دے دیا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اب وہ وہاں باتیں کر رہے ہیں، سلیمان سن رہے ہیں، وہ کیا اپنی خوابگاہ میں ہو، جہاں پرندہ بولے یہ سن رہے ہیں۔ ملک عظیم کے مالک ہیں نا، تو اپنے عوام کی آواز تو سنیں گے نا۔ تو وہ چڈے چڑیاں یعنی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، تو چڈا کہنے لگا دیکھو بی بی مان جاؤ، اور اگر تم نہ مانی تو میں سلیمان کا پورا محل ابھی الٹ دوں گا غصے میں آ کے۔ حضرت سلیمان اٹھ کے بیٹھ گئے بستر پہ، کہنے لگے بلا اس کو چڈے کو۔ اب حکم بادشاہ کا فوراً آ گیا
کہ کیوں بھائی کب سے طاقتور ہو گئے اتنے سے؟ تم میرا پورا قصر الٹ دو گے؟ یہ کیا کہا تم نے اپنی بیوی سے؟ کہنے لگا ارے سنیے تو، کبھی کبھی بیوی کو پٹانے کے لیے ایسی باتیں کرنا پڑتی ہیں، آپ کیوں برا مان گئے؟ کوئی میں سچ مچ الٹ دوں گا؟ وہ تو بیوی کو راضی کر رہا تھا، شرعی مسئلہ ہے نا۔ حضرت سلیمان نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مثال دے کر اگر بیوی راضی ہو جائے، اگر کچھ چیزوں پہ راضی ہو جائیں تو کہہ دینا پڑتا ہے کچھ بھی۔ نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارا گھریلو معاملہ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا آپ ہماری چار دیواری میں ہمارے گھر کے معاملے میں بولے کیوں؟ یہ بھی پہلے کہا تھا چڈے نے۔ تو آپ نے غور کیا، حکومت تو ہے سلیمان کی، اگر محبت ہوتی سلیمان کی تو مثال میں بھی گستاخی نہ کرتا۔ اب وہ معاشرہ پرندوں کا ہو یا چرندوں کا یا درندوں کا، ہے حکومت۔ وہ بوڑھی نکلی جا رہی تھی، تیز ہوا جو آئی تو وہ گری، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ آ گئی حضرت سلیمان کے پاس، کہا اس ہوا نے میرا ہاتھ توڑا۔ حکم دیا حضرت سلیمان نے ہوا کو، حاضر ہو دربار میں۔ آئی، کہ کیوں؟ اس عورت کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو نے توڑا؟ کہ وہ ایک بچہ دریا میں گرنے والا تھا، میں تیز نہ جاتی تو بچہ ڈوب جاتا، یہ بیچ میں بڑھیا آ گئی، میں کیا کروں؟ لیجئے اب کیا کرے نبی؟ بھئی محکوم تو ہے ہوا، آ تو گئی، مسئلہ تو پیش ہو گیا، لیکن کیسا جواب دے کہ ہوا ہو گئی؟ مودت نہیں تھی۔ اب پتہ چلا بڑا ملک کہاں ہے، بڑا ملک کہاں ہے۔ چلا جا رہا ہے تخت، دھوپ آئی۔ یہ دھوپ کیوں آئی؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ دھوپ کیوں آئی؟ کہ یہاں سے کوئی پرندہ غائب ہے۔ کہ کون غائب ہے؟ کہ ہدہد۔ اب یہ سورہ نمل میں قرآن کے پورا واقعہ موجود ہے، قرآن سے ہٹ کے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، سب موجود ہے، پڑھ لیجئے پورا یہ ہدہد کا قصہ قرآن میں۔ تو فوراً جلال میں آیا نبی کا، آئے یہ، اسے قتل کروں گا، گردن توڑ دوں گا، اس کی سزا دوں گا، اس کی گردن توڑ کے پھینک دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، اسے جان سے مار دوں گا۔ کیوں؟ بغیر اذن نبی اپنی جگہ کیوں چھوڑی؟ آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، آئے تو صحیح۔ یعنی ایک نبی نے اپنا منشور سنایا کہ جس پہ میری حکومت ہو اور اسے میں حکم دے دوں کہ اس جگہ پہ رہنا ہے، اور اگر بغیر اذن نبی جگہ چھوڑ دی تو یا اسے قتل کیا جائے گا یا گردن توڑ کے پھینکی جائے گی۔ بھئی معاشرے کی باتیں ہیں، ہر معاشرے کو اپنے نبی کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ آخری نبی نے جنگ احد میں اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک لشکر لڑے گا، آدھا حصہ جو خالد بن ولید کے ساتھ ہے وہ درے پر کھڑے ہو کے صرف دیکھتا رہے گا، نہ ادھر ہی لے گا نہ ادھر ہی لے گا۔ بس نبی نے کہا خبردار، آندھی آئے، طوفان آئے، جگہ نہ چھوڑنا، جگہ نہ چھوڑنا۔ لڑائی ختم ہوئی، مال غنیمت لوٹنے لگا، وہ جو آدھا حصہ درے کے پاس تھا ان کا وہ لوٹ لے جائیں گے، چلو ہم بھی لوٹیں، ہم بھی لوٹیں۔ اب یہ لوٹنے آئے
ادھر والے لوگ جب ادھر لوٹنے آئے تو خالد بن ولید جو موقع ڈھونڈ رہے تھے وہ داخل ہو گئے درے سے، اور وہ جیتی ہوئی لڑائی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ جن لوگوں کو کھڑا کیا تھا، جنہوں نے خالد کو راستہ دیا، درے سے راستہ دیا، نبی نے کہا جگہ نہ چھوڑنا، تو سلیمان نے بھی حدود سے کہا تھا جگہ نہ چھوڑنا، وہ چلا گیا۔ اب میں موازنہ کرنے لگتا ہوں کہ سلیمان کا معاشرہ زیادہ ترقی یافتہ تھا یا ہمارے نبی کا معاشرہ، اس لیے کہ واپس دونوں آئے، یہ جگہ چھوڑنے والے بھی واپس آئے، حدود بھی واپس آیا، یہاں بھی نبی کو غصہ ہے، وہاں بھی نبی کو غصہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واپس آنے والے اپنے نبی کو مناتے کیسے ہیں۔ جیسے ہی آ کے بیٹھا تخت پہ حدود تو غصے سے سلیمان نے کہا کہاں گیا تھا، کیوں جگہ چھوڑی؟ اس نے پیار سے کہا یا نبی اللہ، میں نے سوچا آپ کے ملک کی وسعتوں کو دیکھوں۔ اب پہلے ہی جملے پہ گھل گئے۔ آج میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کے معاشرے کی سرحدوں کو دیکھوں، تو میں سیر کے لیے نکلا۔ کتنا عقل مند ہے، ارے عقل مند تھا جبھی تو سر پہ تاج دیا گیا، اگر یہ ہوتے تو تاج لے لیتے بغیر چھینا۔ ان کے سر پہ بھی ہوتا حدود جیسا تاج۔ اور دیکھیں ایک معجزہ بھی حدود کو دیا اللہ نے، اسی گفتگو کے سلسلے میں بعد میں تاج ملا اور ایک معجزہ ملا۔ حدود کا معجزہ آپ کو معلوم ہے؟ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں پڑھ رہا ہوں کہ اتنی مشہور باتیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ حدود کا کمال یہ ہے کہ کتنی 1000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہو، زمین کے نیچے جہاں بھی چشمہ ہوتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ حدود کو لوگ لے جاتے ہیں چشمہ تلاش کرنے کے لیے، جہاں چونچ رکھ دے پانی وہاں ہے۔ حدود کے پاس یہ معجزہ ہے، جنگل میں جہاں حدود جائے وہاں چشمہ، زمین کے اندر 7 طبقوں میں بھی چشمہ ہو تو حدود کو معلوم۔ پڑھ لیجئے گا انسائکلوپیڈیا میں، کبھی جا کے کھول کے پرندوں کے بارے میں پڑھیے گا تو حدود کے بارے میں پڑھ لیجئے گا۔ یہ کوئی تاریخی کتابی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک عوامی معاشرتی باتیں ہیں کہ کوے میں کیا خاصیت ہے، چیل میں کیا خاصیت ہے، شیر میں کیا خاصیت ہے، گھوڑے میں کیا خاصیت ہے۔ ارے اللہ نے ان کو بھی عقل کا کچھ حصہ دیا ہے، فرق یہ ہے کہ آپ عقل کے استعمال میں کنجوس ہیں، گھوڑے اور گدھے کنجوس نہیں ہیں۔ وہ اپنی پوری عقل استعمال کرتے ہیں جتنی انہیں دی گئی ہے، وہ نہیں ہیں بخیل، یعنی ہے وفا ہے تو پوری وفاداری نبھا دے گا گھوڑا، اور گدھے میں مال ڈھونا ہے یعنی وہ کبھی اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا۔ کسی مکرانی سے پوچھئے گا، بھائی گدھا راستہ نہیں بھولتا، اور جس راستے سے روز آئے گا اور جائے گا اکیلے چھوڑ دیجئے، سیدھا سر جھکائے اسی راستے سے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ ارے گھر نہیں بھولتا ہے گدھا، کا استعمال کرتا ہے، اس لیے حافظے کا اچھا ہے۔ لوگ تو گھر کے راستے بھول جاتے ہیں، گھر تو گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ وہ ایسا جانور ہے گھر کو بھی جانتا ہے گھر والوں کو بھی، تو جانوروں میں بھی اتنی حص ہے۔ تو یہ حدود جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا، حضرت اللہ نے کہا اچھا میرے ملک کی وسعت میں کہاں؟ تو کہاں گئے؟ کہاں سیر کرتے نکل گئے ملک سبا۔ اب یہ سورہ سبا قرآن میں اس سلسلے میں اور سورہ نمل میں بھی یہ پوچھا کہ پھر وہاں ہم گئے تو عجیب قوم دیکھی، تو قوم ہی الگ ہے، آپ کی قوم سے الگ قوم ہے، ملک عظیم، ملک عظیم۔ کوئی بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یعنی ہم نے ملک عظیم مانگا اور پھر کوئی ملک ہے ہمارے ملک کے علاوہ، اور اس کا بیان کہ وہ پوری قوم ایک ملکہ کو مانتی ہے، عورت حاکم ہے، عورت حاکم ہے۔ تو اچھا ساری قوم
سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کے سامنے جھکتی ہے اور اپنی ملکہ کو سجدہ کرتی ہے. ملکہ کا نام ہے بلقیس. اور حدود نے کہا ایسی خوبصورت عورت تو ہم نے کائنات میں نہیں دیکھی. پرندہ تھا، نبی نے کچھ کہا نہیں. کہا اچھا، دیکھیے حدود نے تو یہ کہا. تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا تو پھر اس عورت کو تم نے دیکھا کہاں؟ تو حدود نے کہا کہ ایسی عورت تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے. اس کو بھول گئے، جگہ چھوڑی، بدن کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب میں کہہ رہا ہوں سلیمان کا معاشرہ ترقی یافتہ ہے یا ہمارے نبی کا مکے میں معاشرہ یا مدینے میں؟ ترقی یافتہ معاشرہ کون سا ہے؟ یہی دیکھنا ہے. گفتگو کریں گے ہم اس پر. موضوع چھڑ گیا اور کچھ آپ سمجھ گئے. یہ سلیمان تک اس لیے پہنچنا پڑا کہ گفتگو ہو رہی تھی خشک. تو میں نے کہا تر بناتا ہوا ایک ملک سے آگے نکل جاؤں، ایک ملک سے ہوتا ہوا دوسرے ملک پہنچا دوں آپ کو. ملکوں کی باتیں ہوتی رہیں گی. تو اب حضرت سلیمان نے کہا اچھا. فوراً تخت رکا، دربار لگا، اور پھر شاہانہ یہ وہ تس کو شام سب آ گئے. تو اب جیسے دربار سجتا ہے، جس کا جو مقام ہے، جو جہاں ہے. شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ موضوع کیا چھیڑا تھا، پتہ نہیں کہاں نکل گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے، وہ ضمیر اختر پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ایک دم موضوع سے ہٹ کے کیا معلوم کہاں نکل جاتے ہیں. اچھا اس کو خبر نہیں ہوتی ہم کہاں نکل گئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کہاں نکل گئے اور کب واپس آنا ہے. اے دیکھیے واپس اپنے موضوع پہ آئے. دربار سجا، جس کا جو مقام تھا وہ وہاں تھا. جو بادشاہ کا مقام تھا وہاں بادشاہ تھا. جہاں وزیر کا مقام تھا وہاں وزیر تھا. میں ہٹ گیا تھا نا یہاں سے، آ گیا نا میں اپنے مقام پر. وزیر کے معنی بتا رہا تھا، کہاں کہاں کی سیر کرا کے پھر میں واپس آ گیا. وہی وزیر پہ، یہ وزیر نہیں وہ وزیر. میری طرف دیکھتے رہیے گا، اس وزیر کو نہ دیکھیے گا. اس وزیر کی بھی باتیں ہوں گی. ہر دور میں وزیر ہیں، اپنے اپنے رنگ کے وزیر ہیں. یہ محبت آل محمد میں کمر پہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، دل آزار کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں یہ. ہاں، اور ان کے جوابات کا یہ بھی ایک موضوع آج کل چل رہا ہے. اس پہ بھی کچھ ہم بولیں گے کہ وہ کون سی کتابیں جو آل محمد کے خلاف لکھی جا رہی ہیں. لکھنے والے غیر نہیں اپنے ہیں. سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے. تو جناب عالی جو وزیر کا مقام تھا وہاں وزیر. تو یہ پہلا وزیر ہے تاریخ کا. اب پتہ چلا جب نبی کو شاہی ملتی ہے تب نبی کو وزیر دیا جاتا ہے. نہ آدم کو شاہی ملی، نہ نوح کو شاہی ملی، نہ ابراہیم کو شاہی ملی. انہوں نے شاہی مانگی تو ظاہر ہے لامحالہ وزیر مانگنا تھا. تو اب جہاں بھی وزیر مانگا جائے شاہی وہاں ہوگی. جہاں وزیر عطا کیا جائے گا شاہی وہاں ہوگی. سمجھیں نا آپ، یا وہ وزیر ہے یا یہ وزیر. اور یہ وزیر ایسا وزیر کہ آپ بادشاہ، جملہ یاد ہے نا، بادشاہ آواز دے یہ کام کرنا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوا وزیر سے کہو. یہی تھی نا گفتگو. تو بادشاہ کو کیسے پتا کہ یہ کام وزیر کر دے گا بغیر میرے کہے؟ بھائی وزیر کا انتخاب کیسے کیا جاتا تھا؟ وہ سنا ہے نا آپ نے، پہلے زمانے میں بچوں کو پہلی بجھائی جاتی تھی. وزیر رکھا کیوں نہ، انار چکھا کیوں نہ. کیا بوجھ ہے اس کی؟ گانا نہ تھا. وزیر رکھا کیوں نہ، انار چکھا کیوں نہ. دونوں کی بوجھ ایک ہے. دانا نہ تھا. انار میں دانے نہ تھے، وزیر عقل مند دانا نہ تھا. وزیر کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھ کر جو عقل مند ہو تب وزیر کا انتخاب ہوتا ہے. صرف خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوتا، وزیر کا بھی انتخاب ہوتا ہے. اور وزیر کا انتخاب کام شروع ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے. پتہ نہیں وزارت کب شروع ہوگی،
جب بھی شروع ہو انتخاب 12 برس کی عمر میں بھی وزیر کا ہو جاتا ہے. عجیب بات میں جا رہا ہوں, معاشرہ نہ ہو اور وزیر چن لیا جاتا ہے. یعنی معاشرے کی تشکیل نہیں ہوئی, ابھی اسلامی معاشرہ نہیں بنا. اب بنے گا, تب بنے گا جب وزیر چن لیا جائے گا, جھگڑا شروع ہو جائے گا, تب معاشرہ بنے گا. یعنی اب معاشرہ بننا شروع ہوا, ادھر وزیر چنا گیا اور معاشرہ بنا. اسلامی معاشرے کی دعوت ذوالشیرہ, تشکیل معاشرہ ہوگی, اب معاشرہ بنے گا اسلامی معاشرہ, پھر بات کریں گے ہم. ابھی تو ہم وہاں پہنچ نہیں رہے, صرف یہ بتا رہے ہیں گفتگو کیسے کیسے تاریخ انبیاء سے نکل کر وہاں جائے گی, پھر واپس آئے گی. عنوان ہے, دیکھیے آپ کتنے عنوان ہو گئے. معاشرے پہ بھی گفتگو کرنی ہے, انبیاء پہ بھی گفتگو کرنی ہے, آل محمد کے مشن پر بھی گفتگو کرنی ہے, اور دیگر علوم پر گفتگو کرتے ہوئے علم لغت سے معنی بھی سمجھانے ہیں. کبھی ہم تاریخ پہ آئیں گے, کبھی فلسفے پہ آئیں گے, کبھی علم کلام پہ آئیں گے, کبھی منطق پہ آئیں گے, اور کبھی کبھی ہم علم الوان تک چلے جائیں گے. رنگوں کا علم بھی آ جائے گا, نفسیات کا علم آ جائے گا, بیچ بیچ میں علوم آتے رہیں گے, اور آپ سوچتے رہیں گے ہمارے بچوں کو کتنی باتیں معلوم ہوں گی. یہ ہے مجلس کا فوائد, یہ ہے مجلس کا صدقہ تبرک کہ ہمیں کیا کیا ملا, کیا کیا معلوم ہوا. تو وزیر ایسا ہو کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو ہم جو کہیں گے وہ کرے گا. وزیر خزانہ کا کمال آپ کو معلوم ہے کیا؟ یعنی جسے آپ نے کہہ دیا وزیر خزانہ, جو تنخواہ دے گا, جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے, اس کا کمال آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کا خزانچی آپ کسی کو مقرر کریں, یہ دنیا کا فیصلہ ہے, اور جس علم میں یہ بات ہو رہی ہے اس علم کا فیصلہ ہے کہ خزانچی جو ہو اس کی کامیابی یہ ہے کہ کبھی منہ پر یہ لفظ نہ آئے کہ خزانہ خالی ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا بادشاہ سے خزانہ خالی ہو گیا, ناکامیاب نکالا گیا, فوراً بدلا جائے گا خزانچی, ناکامیاب ہے, اس کو نکالو, دیوالیہ کر دیا اس نے, ہٹاؤ اس کو. تو اب کمال یہ ہے خزانچی کا کہ خزانہ خالی ہو لیکن وہ بانٹ رہا ہو, دے رہا ہو, اور لوگ یہ سمجھ ابھی بہت خزانہ ہے, ابھی بہت خزانہ ہے, اب وہ کامیاب چل رہی ہے, لیکن اس کا عہدہ چلتا چلا جا رہا ہے, چلتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے جتنے بڑے بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں خزانچی غریب نہیں رکھا جاتا. اب جملے سے جملے نکل رہے ہیں, ظاہر معلومات آپ کو ہونی چاہیے. مسلم لیگ جب بنی تو قائد اعظم کی نظر ڈھونڈ رہی تھی کہ خزانچی کسے بنائیں. سب تھے فقیر, سب کھانے کے لیے آئے تھے, سینے کے لیے آئے تھے کہ چندہ کریں گے اور کھائیں گے. خزانچی ایسا چاہیے تھا جو یہ نہ کہہ دے کہ خزانہ ختم ہو گیا. تو ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کا راجہ محمود آباد چنا گیا, جو یہ نہ کہہ سکے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا. قائد اعظم کو معلوم ہے کہ خزانچی ہو تو امین مودت اہل بیت ہو. خزانہ خالی ہو جائے تو کہے ہڑے. یہی ہوا کہ سلطنت ختم ہو گئی اور یہی کہتے رہے خزانہ بھرا ہوا. ایک ایک جلسے پہ 9 لاکھ روپے اس زمانے میں قائد اعظم کے کرتے چلے جا رہے ہیں خرچ. ہاں آئیے, یہاں آئیے, شہر میں, وہاں اس شہر میں, سب استقبال کی تیاریاں, بگھی گھوڑے, یہ وہ سب دربان, یہ وہ گارڈ آف آنر, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ریاست بکتی جا رہی ہے. یہ نہیں کہتے خزانہ خالی ہو رہا ہے, اپنے پاس سے خرچ کر رہے ہیں, سب اپنے پاس سے خرچ کر دیا.
نہیں سمجھیا، یہ تو آپ کے سامنے کی مثال ہے نا. میں تو اس خزانچی کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے وہ مرد نہیں تھی، عورت خزانچی تھی. کبھی نہیں خدیجہ نے کہا مر گئی خدیجہ. زبان پہ یہ نہیں آیا کہ خزانہ خالی ہو گیا. آپ نے دیکھا اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنے والی خاتون، آپ اسے کیا کہیں گے؟ چلیے دین پیغمبر نے بنایا، معاشرہ کس نے بنایا؟ ابھی معاشرہ کیسے بنے گا؟ محلہ کیسے بسے گا؟ لوگ کیسے آئیں گے؟ آنے کو نہیں کوئی تیار تھا. کیا سوچا خدیجہ نے کہ میرا شوہر اکیلا ہے، معاشرہ نہ ہوگا تو پیغام کس کو دے گا؟ خزانے کا منہ کھول لو. اچھا، اور خدیجہ دولت نہ دیں؟ بی بی یہ طے کریں، کہہ دیں میری اولاد ہوگی، نسلوں میں خزانہ جائے گا. جانے 70 پشتیں کھاتیں، 7,000 پشتیں خدیجہ کی کھاتیں، اتنا خزانہ تھا. 70,000 اونٹ شام و مصر و فلسطین سونا چاندی جواہرات مشک و عنبر لے کر جائیں تو وہ خزانہ بڑھتا گھٹتا تھوڑی. تجارت تو آگے بڑھتی ہے نا. خدیجہ کہتی نسلوں میں جائے گی. لٹنے لگی. اور کب تک لٹ رہی ہے؟ یعنی کہتے ہیں جب تک بی بی پیدا ہوئی شہزادی کونین تو اس وقت تک بھی گھر میں سونے کا جھولا بنا تھا، اور زنجیر جھولے کی زبرجد و یاقوت کی تھی جس میں کنیزوں نے زہرا کو جھلایا تھا. سونے سے تعلق نہیں ہے زہرا کا. بی بی صرف یہ دکھانا چاہتی تھی میری بیٹی سونے کے جھولے میں جھولی ہے. فدا کیا ہے؟ تم کیا سمجھے ہو جاگیر کی بات کر رہی ہے زہرا؟ معاشرہ بنانے کے لیے فدق کی ضرورت ہے. تقریر ختم ہو گئی. شاید آپ عنوان سمجھ گئے ہو، ہر شاخ سے گفتگو ہوگی. کدھر جہاں جہاں چھوڑا ہے وہ سب بات کامل ہو جائے گی. کہیں وزیر پہ چھوڑ دیا، کہیں سلیمان پہ بات ختم ہو گئی، کہیں آدم پہ ختم ہو گئی، کہیں نوح کی لالو کھیت میں آمد پہ بات ختم ہو گئی. باتیں سب پوری ہوں گی. آج میں نے آپ کو جھلکیاں دکھا دی اور میں اپنے وقت سے 5 منٹ اوپر ہو گیا، اس لیے اب تقریر ختم ہو گئی. فدق معاشرے کو بنانے کے لیے دیا گیا تھا زہرا کو. لیا اس لیے گیا تاکہ زہرا کا معاشرہ نہ بن پائے. اب جواب سنا دوں، کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ جب اصحاب اپنے دوستوں نے آپس میں کہا دیکھو نبی کی بیٹی مانگ رہی ہے، کہا دے دیا تو تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ تنخواہ ملتی ہے تو معاشرہ بنتا. اور محمد نے بغیر تنخواہ دیے معاشرہ بنا لیا. معاشرہ کیا آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں علیہ محمد سے؟ فدق کا پیسہ خرچ کر کے معاشرہ اسلامی بنانا پڑا. اور جو فدق غصب شدہ مال سے معاشرہ بنا، اس معاشرے کو 14 صدیاں کیا 14,000 صدیاں گزر جائیں گی، اس معاشرے کا رنگ وہی ہوگا جو کل تھا وہی آج ہوگا. اس لیے کہ جس مال سے معاشرہ بنا وہ مال حق نہ تھا. بی بی کی آہ شامل تھی اس میں. تو جیسا معاشرہ ہے آپ کے سامنے ہے، بی بی کی آہ واپس لے لے معاشرہ سدھر جائے گا. اب کیا آج عنوان میں نے کامل نہیں کر دیا؟ اس لیے اس عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے ہوئے معاشرے کی دوا کیا ہے؟ اس لیے عنوان رکھا گیا ہے. آپ معاشرے سے تو پریشان ہیں.
ارے گھر سے نکلنا ابھی آپ نے چھوڑ دیا تھا مہینہ بھر پہلے، دیکھ دیکھ کے نکلتے تھے ادھر ادھر۔ جس معاشرے میں انسان ادھر ادھر دیکھ کر نکلے وہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا درندوں کا معاشرہ؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ تو ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو آل محمد نے معاشرہ دیا، کہ یہاں سب بیٹھے ہیں بازو سے بازو ملائے ہوئے، سب ایک دوسرے کا چہرہ جانتے ہیں۔ رشتہ کیا ہے؟ یہ یہاں سے لے کر باہر تک سارے مجمع میں آپس میں رشتہ کیا ہے؟ کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی خاندان کا۔ اس چھت کے نیچے آئے تو سب رشتہ دار۔ یہ کون سا شجرہ؟ ایک ہے۔ اب لفظ پھر دے، مودت کا شجرہ ایک ہے، ایک شجرہ۔ اور پھر میں قیمتی جملہ دے رہا ہوں، اپنی تقریر کا پہلا جملہ، اور یہاں پہ تقریر رک رہی ہے کہ آدم کی اولاد ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی۔ ایسا شجرہ کہ سب ایک باپ کے بیٹے لیکن دشمن ہے، مودت کا شجرہ ایسا ہوتا ہے۔ مودت کا شجرہ ایسا ہوتا ہے، کہاں جوش آ جائے، کہاں معرفت مل جائے۔ قید میں تھا مختار لیکن جام ولائے حیدر پیے ہوئے تھا مختار۔ دہلی حکومت مختار کا ذکر بھی سشے میں کریں گے انشاءاللہ جب مصحف پر آیا کریں گے روز۔ حق ہے مختار کا۔ تخت پہ بیٹھے، قاتل آنے لگے، گرفتار ہو کر آج کی حد تک صرف ایک چھوٹا سا واقعہ اور تقریر ختم ہو گئی۔ عبد الرحمن نام ہے جناب عقیل کے ایک بیٹے کا۔ عقیل کون؟ علی کے بڑے بھائی، علی سے بڑے جعفر طیار، جعفر طیار سے بڑے عقیل، عقیل سے بڑے طالب۔ عقیل کے 12 بیٹے تھے جس میں حضرت مسلم سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ عبداللہ اکبر، عبداللہ اصغر، اون بن عقیل، محمد بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل۔ 12 بیٹے ہیں جناب عقیل، اور سب جوان برابر کے، جس میں حضرت مسلم سب سے بڑے ہیں بھائیوں میں۔ عبد الرحمن بن عقیل مولا کائنات کی آپ کو معلوم ہے 18 بیٹیاں تھیں، اور جعفر طیار کی بہویں ہیں 2 بیٹیاں، زینب و کلثوم، لیکن باقی بیٹیاں عقیل کے بیٹوں کو بیاہ کر گئیں۔ میمونہ بنت علی، حضرت زینب کی سب سے چھوٹی بہن میمونہ، جناب عقیل کے بیٹے عبد الرحمن کو بیاہی۔ یہ سب ذہن میں رکھیے گا، تو میں مختار کا واقعہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو۔ میمونہ بنت علی عقیل کی بہو، عقیل کے بیٹے کی بیوی، بیٹی ہیں علی کی۔ کربلا میں عبد الرحمن بن عقیل شہید ہو گئے۔ مختار کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عقیل کا قاتل پکڑ گیا۔ جب دارالامارہ میں قاتل لایا گیا، 2 جملے ہیں مصائب کے، بس ختم ہو گئی تقریر۔ میں پہلے پوری روایت وغیرہ کچھ نہیں پڑھوں گا مصائب کی، پٹاؤں گا نہیں، صرف 2 جملے۔ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ یہ روایت مجھے مختار کے واقعے میں بہت پسند ہے، میں عاشق ہوں اس روایت کا، اس لیے سنا رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عقیل کا قاتل گرفتار ہو کر آیا، مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کو دیکھ کر مختار رونے لگے۔ کہ تو ہے جس نے میرے مولا علی کی بیٹی کو بیوہ بنایا، علی کے نواسوں کو یتیم کیا، علی کے نواسوں کو یتیم کیا، تو نے گھوڑا بھی ان کا چھین لیا، تو نے لاش سے ان کا لباس بھی اتار لیا۔ ابھی قاتل گرفتار سامنے تخت کے تھاؤ، تخت پہ بیٹھے، اسے دیکھ کے رو رہے تھے کہ غلام خیر داخل ہوا، کا امیر 10 بجتا ہوا۔ کا کیا بات؟ کا امیر دارالامارہ کے دروازے پر 2 بیبیاں چادر اوڑھے
ہو گئی تقریر جناب, کوئی زیادہ نہیں پڑھنا مجھے. چادر میں لپٹی دو بیبیاں کھڑی ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا, بہت خوبصورت بچہ ہے, کہتا ہے مجھے مختار سے ملا دو, ہم مدینے سے آئے ہیں, مجھے مختار سے ملا دو. مختار نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم آل محمد کے گھرانے کے. بھائی یہ سننا تھا. اب قاتل کو بھولے تک سے اترے. ایک بار کا کہاں ہے وہ بچہ؟ لا میرے پاس لا, جلدی اس بچے کو لاؤ. غلام دوڑتے ہوئے گئے, اس بچے کو لائے. مختار تخت سے اتر گئے, بچے کو گود میں لیا, تخت پہ بٹھایا, ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہوئے. کہا شہزادے کیا نام ہے آپ کا؟ توجہ میری طرف. مختار نے کہا شہزادے کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام قاسم ہے, میرا نام قاسم ہے. کہا اکیلے مدینے سے چلے آئے؟ کہا نہیں اکیلے نہیں آیا. کہا پھر کس کے بیٹے ہیں آپ؟ کہا جس کا قاتل آج تم نے گرفتار کیا ہے, یہ میرے باپ کا قاتل تمہارے سامنے ہے. قدموں پہ گر گئے. کہا عقیل کے پوتے ہو, علی کے نواسے ہو. آخری جملے. کہا مختار ہم مدینے سے چلے ہیں, ہم نے سنا کہ تم آل محمد کے قاتلوں سے انتقام لے رہے ہو, آل محمد کی مدد کر رہے ہو, ہم آ گئے. کہا شہزادے مدینے سے یہاں تک اکیلے آ گئے؟ کہا نہیں مختار اکیلے نہیں آئے, میری ماں میری بہن ساتھ. مختار پریشان ہو گئے. کہا ماں تمہاری ماں علی کی بیٹی؟ کہاں ہے علی کی بیٹی؟ کہاں ہے علی کی نواسی؟ کہا محل کے دروازے پر. یہ سننا تھا کہ مختار نے امامہ پھینکا. ایک بار دربانوں سے کہا پردے لگاؤ. ہو گئی مجلس, کیا پڑھوں گا؟ پردے لگاؤ, آنکھوں کو بند کرو, علی کی بیٹی آ رہی ہے. ایک بار مختار گئے, ہاتھ جوڑے, کا شہزادی دربار میں آ. اے مختار دربار میں علی کی بیٹی زینب. یہ ابن زیاد کا دربار. زینب کے بال کھلے, ہاتھوں میں رسی بند. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما بحق محمد اور آل محمد. ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے. بحق محمد اور آل محمد. دعائے صحت شہباز جعفری کے لیے شہناز جعفری کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے. پروردگار جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. بحق محمد اور آل محمد بانی اعضاء کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. اس بزم میں جہاں جہاں عزادار اور یہ ماتمدار سب کے دامنوں کو در مراد سے بھر دے. بحق کے جناب سید پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے. امام زمانہ کا ظہور فرما. تاجل ایک نوحہ مختصر سا ماجد رضا عبدی صاحب پیش کریں گے اور روزانہ مجلس کے بعد ایک نوحہ ہوا کرے گا. آپ حضرات نوحہ سماعت فرما کر زیارت پڑھ کر پھر تشریف لیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک وعلا امک و اختک و اخیک وعلا سریح الدمات الساکبہ ویا صاحب المصیبت الراتبہ وعلا ولدیک الشہیدین علیین و اخیک بالفضل العباس. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء ویا معین الضعفاء والفقراء السلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان,
السلام علیک یا شریک القرآن عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجعلنا یا مولایا من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم چاہ